سال کا ہمارا ٹینیور تھا، 4 سال میں یہ دونوں چیزیں اللہ کے فضل سے ہم نے ختم کی، اور آج تک باوجود پچھلے 5 سال کی ناکام پالیسیوں کے آج تک نہ دہشت گردی وہاں پہنچی ہے جہاں ہم نے اس کو کنٹرول کر کے لے کے آئے تھے، جہاں سے کنٹرول کرنا شروع کیا تھا، اور نہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے صرف 4 سال میں ناممکن کو جو ہے وہ ممکن کر کے دکھایا۔ مہنگائی یقیناً عام آدمی کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا بڑا چیلنج دہشت گردی تھی، یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا بڑا چیلنج جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی۔ وہ چیلنجز جو ہے وہ ہم نے عوام کی مدد سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ حل کیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی حل کریں گے۔ ہم نے امید دی ہے 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے جو ہے وہ اس نمائندہ اجتماع کو امید دی ہے، ہم بھرپور جو ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم اس امید کو جو ہے وہ یقین میں بدلیں گے، لیکن اسے یقین میں بدلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی بھی اور تمام مکاتب فکر کے جو زعماء ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے۔ مثبت بات جو ہے وہ ہونی چاہیے، مثبت سمت میں ہمیں اقدام جو ہے وہ اٹھانا چاہیے، تنقید برائے تنقید۔ آخر یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے اسلام پہ نام پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ جو ہے یہ ملک حاصل کیا۔ اس ملک نے ہمارا یقین ہے کہ قائم رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ تا قیامت قائم رہنے کے لیے جو ہے وہ بنا ہے۔ یہاں پہ اس قسم کی مایوسی کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے بھی ہم نے کر کے دکھایا ہے، اب بھی ہم جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے۔ ہم جو ہے وہ وعدہ کر رہے ہیں قوم سے، پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے، میاں نواز شریف وہ قائد ہیں کہ جنہوں نے مینار پاکستان پہ، مینار پاکستان کا چیلنج تھا ہمارے لیے کہ جی مینار پاکستان نہیں جی بھر سکتے، جی مینار پاکستان نہیں بھر سکتے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے مینار پاکستان نہیں پورا لاہور بھر کے دکھایا ہے۔ اس دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینار پاکستان کے جلسہ گاہ کے گراؤنڈ کے اطراف میں میلوں تک جو ہے وہ ٹریفک جیم تھی، لوگ بسوں میں بھری ہوئی بسیں تھیں، اوپر لوگ بیٹھے تھے، نیچے بیٹھے تھے، اور لوگ جو ہے وہ پہنچ نہیں سکے۔ لوگ 5 میل پیدل چل کے جو ہے وہ جلسہ گاہ تک جو ہے وہ پہنچے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ چیلنج ہم انشاءاللہ تعالی یہ ہم نے یہ اس بحران میں جو ہے وہ ہم نے یہ ہمت کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف نے خود کو پیش کیا ہے کہ جی ہم اس ملک کو اس بحران سے، اس مشکل سے، اس مصیبت سے نکالتے ہیں۔ حالانکہ یہ ملک جو ہے یہ ان مشکلات سے نکل چکا تھا، آگے بڑھ چکا تھا۔ اب 2017-18 کے میں اب تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس وقت ڈالر کا بھاؤ کیا تھا، اس وقت باقی چیزوں کا بھاؤ کیا تھا، چینی کتنے کی کلو تھی، پیٹرول کی کیا قیمت تھی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ اگلے جو ہے وہ 3.5 پونے 4 سال میں ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم نے اس کو جو ہے وہ 16 ماہ میں روکنے کی کوشش کی اور ڈیفالٹ سے جو ہے وہ بچایا ہے، لیکن جب ایک تباہی جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو روکنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے، اور اب بھی یہ کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوگا، لیکن ہم نے یہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے یہ قدم بڑھایا ہے جو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ میں آپ دوستوں کا بے حد مشکور۔ ون بائی ون پارٹی کو کرنا چاہیے جس طرح سے سیٹ ٹو سیٹ کے حوالے سے آپ نے ذکر بھی کر دیا۔ جی جی، ایک سیاسی جماعت کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کر بھی رہے ہیں، ظاہر ہے سیٹ ٹو سیٹ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ رہنمائی فرما دیں کہ اب انتخابات کا شیڈول آ چکا ہے، لیکن میاں نواز شریف کی ابھی تک جو اپیلیں ہیں وہ فکس نہیں ہوئی، ان پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر اس میں مزید تاخیر بھی ہوتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر میاں نواز شریف جو ہے وہ کہیں جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اسے آؤٹ نہ ہو؟ آپ اس بات کی فکر نہ کریں،
میاں نواز شریف پاکستان میں موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو اپیلیں یا جو جعلی سزائیں، ان کی تو سزائیں وہ ہیں کہ سزا دینے والے جو ہیں وہ پکار اٹھے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ غلط سزائیں دی ہیں. تو ان سزاؤں کو قائم نہیں رہنا چاہیے. یہ عدلیہ کا، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا، یہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ آئینی اور قانونی فریضہ ہے کہ اس ہونے والی اتنے بڑے انجسٹس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ درست کریں. تو ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو ہے وہ عمل مکمل ہو جائے گا آنے والے جو ہے وہ چند ہفتوں میں. لیکن میاں نواز شریف کی موجودگی جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ مسلم لیگ یا عوام مسلم لیگ کے مینڈیٹ یا اعتماد میں جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا خلل نہیں ڈالے گی. آپ کے علم میں ہوگا کہ 2018 میں بھی ہمیں ایسی ہی صورتحال درپیش تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں نے بھرپور اعتماد کیا اور پنجاب میں جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ آنے کے بعد میاں شہباز شریف صاحب نے، آپ کے علم میں ہوگا کہ الیکشن لڑا تھا اور اس کے بعد وہ کامیاب ہو کے جو ہے وہ چیف منسٹر منتخب ہوئے تھے. اگر ایسا ہے تو وہ لوگ جو کہ مسلم لیگ کو ہمیشہ سے مخالفت بات کرتی رہی ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں ان کو ٹکٹیں نہ دی گئی، یہی ہم نے دلی انتخابات میں دیکھا تھا. تو اپنے جو آپ کے کارکن 5 سال 4 سال بعد کھاتے رہے، ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، یہاں پہ جو لوگ آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان میں کون باہر اور کون اندر کی بات ہے. میں نے سب کی آپ کو تفصیل سے آپ سے بات کی ہے. یہ تو سارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی ہیں. اس سے پہلے یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہر قسم کی قربانی دیتے رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، بعض اوقات فیصلے ہو جاتے ہیں، یعنی جو ہے وہ بعض اوقات پارٹیوں سے بھی جو ہے وہ کوئی فیصلوں میں جو ہے وہ کمی بیشی جو ہے وہ رہ جاتی ہے اور لوگ اس سے ناراضگی بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو ریڈریس کیا ہے، ریڈریس کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جب ہمارے یہاں پہ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس ہوں گے تو آپ اس عمل کو جو ہے وہ بڑے وسیع پیمانے کے اوپر دیکھیں گے. ہم نے یہ لیڈرشپ کی ڈائریکشن بھی ہے اور میں اس کوشش میں ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کسی بھی اپنے ناراض دوست کو جو ہے وہ ناراض نہیں رہنے دینا. ہم سب کو جو ہے وہ لے کے آئیں گے، اکاموڈیٹ کریں گے. باقی جس جگہ پہ بھی آپ نوٹ کر لیں، جس جگہ پہ ہمارا مخلص، ہمارا وفادار پارٹی کا جانثار ورکر موجود ہے، وہاں پہ ہمیں جیسا مرضی کوئی جو ہے وہ سونے کا، ہیرے کا الیکٹیبل ملے، ہم اسے ترجیح نہیں دیں گے. ہم اپنے ورکر کو ترجیح دیں گے. لیکن جہاں پہ موجود نہیں ہے تو وہاں پہ پارٹی کے پاس پھر سپیس ہے. وہاں پہ ہمارے کارکن بھی کہتے ہیں کہ جی فلاں کو ٹکٹ دیں، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، فلاں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو وہاں پہ پارٹی کی مشاورت سے ہم فیصلہ کریں گے. اپلیکیشنز ہم نے انوائٹ کی ہیں اور اپلیکیشنز ماشاءاللہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ریکارڈ ہی ہوگا. کل میں یہاں پہ آیا ہوا تھا تو کل کچھ تقریباً 350 لوگوں نے ایک دن میں جو ہے وہ درخواستیں جمع کروائیں اور اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کے فون اور لوگ آ کے یہاں پہ مجھے ملے کہ جی ہم ڈرافٹ نہیں بنا سکے، یہ جو بینک وغیرہ بند ہوئے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا ڈیٹ کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیں. تو یہ اپلیکیشنز آ رہی ہیں. اس کے بعد ہم ڈویژن وائز پارلیمانی بورڈ بیٹھے گا، ڈویژن وائز ہم سب کو بلائیں گے. جن لوگوں نے اپلیکیشنز دی ہیں ایک ایک آدمی کو بورڈ جو ہے وہ بیٹھ کے سنے گا اور میاں نواز شریف صاحب پریزائڈ کریں گے، وہ خود سنیں گے سب کو اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی سب سے پرائرٹی جو ہے وہ انہی لوگوں کی ہوگی جنہوں نے پارٹی کے ساتھ مشکل حالات میں وفا کی ہے. جی اس وقت سب سے زیادہ بمباری پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کے اوپر ہو رہی ہے اور بلاول بھٹو نے گزشتہ روز کہا ہے کہ مسلم لیگ ایک سلیکشن پارٹی ہے اور اس کو سلیکٹ کر دیا گیا ہے. تو
یہ آپ کی اور پیپلز پارٹی کی الیکشن کی دورہ کشی چل رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ حقیقت بھی ہے؟ اور ایک نہیں دیکھیں اس جی یہاں پر ایک پیپلز پارٹی کے رہنما آئے تھے، جو میں نے سوال کیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج کی بات میں گنڈاسے لے کر تو آئی ہے اور بڑا بات کر آئی ہے، اچھا ہوتا کہ وہ گر جاتے تاکہ ان کا سیاسی قد بڑھ جائے. سیاسی قد کیسے بڑھتا ہے اور کیسے کم ہوتا ہے یہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں ہماری سپورٹ، ہمارا ووٹ موجود ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہماری سپورٹ، ہمارا ورکر، ہمارا ووٹ ایک بھی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوا. اگر کسی جگہ پہ ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو وہاں رہنے نہیں دیں گے، ہم اپنے پاس واپس لائیں گے. ہماری سپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اب جو ہماری اپوزیشن ہے، یعنی پنجاب میں جو ہے وہ یا تو میاں نواز شریف کا ووٹ ہے یا پھر اس کا مخالف ہے. تو وہ جو مخالف ووٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی بھی اور دوسری جماعتیں بھی. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ ہمارے اوپر بمباری نہیں کریں گے، ہمارے اوپر تنقید نہیں کریں گے تو کیسے اٹریکٹ کریں گے؟ تو اس لیے ان کی یہ پالیسی جو ہے یہ بالکل سیاسی طور پہ درست ہے. انہیں جو ہے وہ بالکل ہمارے خلاف بات کرنی چاہیے. انہیں اپنے آپ کو ہماری مخالفت میں، ہمارے مخالف ووٹ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور انہیں بالکل حقیقت میں پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کریں. لیکن ان حدود و قیود کا خیال رکھا جانا چاہیے اور سیاسی رواداری اور سیاسی احترام کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے. ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ سیاست، وہ گھٹیا اور فتنے پہ اور افراتفری پہ مبنی سیاست کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، مجھے اگر اختیار ہو تو میں 500 آدمیوں کو پھانسی لگا دوں، میں جو ہے وہ جیلوں میں کسی کو میڈیسن نہیں جو ہے وہ لینے دوں گا، میں کسی کو جو ہے وہ گھر کا کھانا نہیں لینے دوں گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کو جو ہے وہ وہاں پہ 10 جو ہے وہ کھانے مل رہے ہیں روز. کبھی کہتا مجھے دیسی مرغ چاہیے، کبھی اسے یخنی چاہیے، کبھی اسے جو ہے وہ فش چاہیے. تو کیا یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے نا سارا کو. اس کو ورزش کے لیے مشینیں دی جا رہی ہیں، اس کو گھر سے کھانا دیا جا رہا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ روزانہ اس کو جو ہے وہ مینو پیش کیا جاتا ہے اور جو سلیکشن ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو جناب کھانے تیار کر کے دیے جا رہے ہیں. ڈاکٹرز پہلے جناب اس کو چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا جناب ہر طرح سے، یعنی میرا خیال ہے کہ کوئی 4-5 اسٹار ہوٹل جیسی ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں. ہمارے منہ سے کسی نے سنا ہے کہ ہم نے کوئی اعتراض کیا ہو یا اس کے اوپر واویلا کیا ہو؟ بلکہ میں آن ریکارڈ ہوں کہ قانون کے مطابق جو سہولت اسے مزید ملنی چاہیے وہ بھی دی جائے. بلکہ میرے کریڈیبل سورسز ہیں کہ میں جو کہا کرتا تھا کہ ہم اس کو جیل میں، یہ ہمیں جو ہے وہ اذیت دے رہا ہے، لیکن جب یہ جیل میں جائے گا تو ہم اسے ہر سہولت دیں گے لیکن ایک چیز نہیں دیں گے. میرے کریڈیبل سورسز ہیں، وہ ایک چیز بھی مل رہی ہے ان کو، تو ہمیں اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں ہے. تو یہ سیاسی رویہ جو ہے وہ کوئی نہ رکھے، نہ پیپلز پارٹی رکھے، نہ کوئی اور جماعت رکھے، نہ پی ایم ایل این رکھے. باقی ٹھیک ہے، بالکل مخالفت کریں. مخالفت میں جو ہے وہ ہمارا مخالف ووٹ اٹیک کرنے کے لیے وہ ہمیں جو بھی سخت چست کہنا چاہتے ہیں وہ ان کی جو ہے وہ بالکل ثوابدید ہے، وہ کہیں. کیا جی؟ یار اب معاملہ یہ ہے کہ میں تو کئی چیزوں کی بات کر رہا ہوں لیکن ان کو تو سب کچھ ہی وہاں پہ مہیا ہو رہا ہے. جی چلے باری باری کریں. آپ
مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مرزا چودھری نثار نے کہا کہ حلقے سے مسلم کون اپنا امیدوار دے گی. جی چودھری نثار علی خان صاحب کے حلقے سے بالکل پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار دے گی، اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں جو میری ریکمنڈیشن ہے جماعت کو، ہم ہر حلقے سے امیدوار دیں گے، اور پنجاب میں ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الائنس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رہی بات شاہد خاقان عباسی صاحب کی، وہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے بہت بہترین ساتھی ہیں، بڑے جو ہے وہ حق سچ کی بات کرنے والے اور بڑے بے باک بات کرنے والے ہمارے دوست ہیں۔ وہ دیکھیں ان کی ایک سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بہرحال وہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے، لیکن ان کی مشاورت، ان کی رہنمائی جو ہے وہ ہمیں حاصل رہے گی، اور وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب سے ان کا کوئی تعلق یہ کوئی 2-4 مہینوں یا 2-4 سال کی بات نہیں ہے، پچھلے 30-35 سال سے وہ ان کے جیل کے ساتھی ہیں، اور 99 میں وہ ان کے ساتھ جیل میں رہے ہیں، تو یہ بڑے مضبوط رشتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ٹھیک ہے، ان کا ایک موقف ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ایک سیاسی کارکن کو اپنی سوچ رکھنے کا حق حاصل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مستقبل جو ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کب تک ایک پپیٹ کا رول پلے کرتی رہیں گی؟ کل تک آپ پڑھ سکتی تھیں، پاکستان تحریک انصاف مزے میں تھی، آج تحریک انصاف پڑھ سکتی ہیں، آپ مزے میں ہیں، اقتدار تو آپ کو مل جائے گا، لیکن پاکستان میں شاید وہ حالات نہیں ہو پائیں گے جس سے غریب کو روٹی مل پائے گی۔ سیاستدان کب سمجھیں گے، کب سلجھیں گے؟ جب تک آپ جیسے دوست جو ہیں وہ اس انداز میں سوچتے رہیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، تو میرے بھائی آپ اس بات کو ویریفائی کرنے کے بعد میری بات تسلیم کریں کہ واقعی ہیروئن 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ میری گاڑی سے نہیں برآمد ہوئی تھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب جب آپ میرے ساتھ یا ہمارے ساتھ آپ پی ٹی آئی کو شامل کرتے ہیں تو کچھ خدا کا خوف کریں۔ 9 مئی کو آپ مجھے بتائیں کہ کسی ادارے کے اوپر، وہ دفاعی ہو یا اپنا جو ہے وہ ادروائز ہو، آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑیں، دفاعی تنصیبات کو آگ لگائیں، جا کے ان کے گھروں کو آگ لگائیں، آرمی ہاؤسز کو آگ لگائیں، ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں، تو اس کے بعد اگر آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سلسلہ جو ہے یہ کب تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ کیا اس بندے نے چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کو رکوانے کے لیے اس نے لانگ مارچ نہیں کیا؟ اس نے آرمی کے ریٹائرڈ اور آرمی کے حاضر سروس لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے ایک ایسی سازش جس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ اگر آرمی میں تقسیم کا عنصر آ جاتا تو پھر کیا بنتا ہے اس ملک کا؟ کیا اس نے یہ کوشش نہیں کی؟ کیا اس نے جو ہے وہ یہ بات برملا نہیں کی کہ فلاں کو ایکسٹینشن دو، فلاں کو یہ کرو اور فلاں کو وہ کرو؟ کیا وہ ایک ادارے، ایک حساس ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کو اس نے جو ہے وہ پولیٹیسائز نہیں کیا؟ اس نے جن دنوں میں یہ ہونا تھا تعیناتی، ان دنوں میں وہ راول پنڈی میں انسانوں کا سمندر جو لے کے جانا چاہتا تھا، وہ کس کے لیے لے کے جانا چاہتا تھا؟ اگر وہ ہمارے لیے لے کے جانا چاہتا تو پھر اسلام آباد لے کے آتا۔ اسلام آباد اس نے کہا بھی تھا کئی دفعہ کہ جی میں آ رہا ہوں اور آپ کو جو ہے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اور اس کے بعد کیا یہ باتیں جو ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں کہ یہ طے کیا گیا کہ میں گرفتاری نہیں دوں گا؟ گرفتاری کے لیے پولیس گئی، اس کے اوپر پٹرول بم پھینکے گئے، ان کو وہاں پہ مسلح لوگوں کو بٹھایا گیا۔ مسلح لوگوں میں ایسے لوگ تھے جن کے اوپر پہلے جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات رہے، وہاں پہ پولیس کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، اور اس کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا، کس کو نہیں گرفتار کیا؟ ہمیں نہیں گرفتار کیا گیا، میاں نواز شریف کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔
یہ کون سی بات ہے کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے پھر یہ کرنا ہے؟ اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا اس کے بعد بھی اگر آپ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا 2018 میں اس کو اور اس کو اگر آپ ایک جیسا ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ پھر ہماری بدقسمتی ہے. تو جب تک آپ اس قسم کا جو ہے وہ ناانصافی کرتے رہیں گے تو اس وقت تک پھر یہ بات بھی ہوتی رہے گی. رانا صاحب بتائیے گا، آپ نے بھی بات کی کہ چیئرمین تحریک انصاف کو جیل میں بڑی سہولیات ہیں، دوائی بھی مل رہی ہے، تو ان کی جو سہولت کار تھے جن کے نام نون لیگ دیتی تھی وہ تو اب گھروں پہ جا چکے ہیں، تو اب چیئرمین تحریک انصاف کس کے ڈانٹ رہے ہیں اور کون یہ ان کو سہولیات فراہم کر رہا ہے؟ دیکھیں جی اس وقت تو ان کو سہولتیں تو عدالت کے حکم پہ مل رہی ہیں. دوائی بھی بالکل دوائی بھی مل رہی ہے. جی آپ بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں. جی جی پی ٹی آئی کے لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں فلور کراسنگ کی تھی اور مسلم لیگ نون کی سپورٹ کی تھی حمزہ صاحب کی. اب مسلم لیگ نون ان کو ٹکٹس دے گی، ان کا کیا مستقبل ہے؟ ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک کا جو حال اور جو اداروں کے سربراہوں نے اور دوسرے لوگوں نے کیا ہے، مسلم لیگ نون اگر برسر اقتدار آتی ہے تو کیا ان کا انصاف کیا جائے گا اور ان سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ معاملہ یہ ہے کہ اب اس میں اور بھی خیر بہت سارے پہلو، بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ اس وقت جو 24-25 کروڑ کے ملک میں کو میرا خیال ہے 23.5 کروڑ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا جو ہے وہ زندگی گزارنا جو ہے کچھ کا تو ناممکن ہوا ہے اور مشکل سبھی کا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پہلے ہم اس ایشو کو ریڈریس کریں یا پہلے ہم اس طرف جو ہے وہ اپنا زور لگائیں. میاں نواز شریف نے اس ملک کو کے معاشی بحران کو کنٹرول کرنے، اس ملک کو خوشحال کرنے، عام آدمی کی زندگی کو آسان کرنے کی جو امید دلائی ہے، پہلے اسے یقین میں بدلیں. اس کے بعد ایک ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ تو شاید اب دنیا میں نہیں ہیں، اس میں ہر کسی کا کردار جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور یہ پھر اس وقت کی پارلیمنٹ فیصلہ کرے یا آنے والی پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ کس کو سزا دینی ہے کس کو سزا نہیں دینی. لیکن جہاں تک ذاتی طور پہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ کوشش کی تھی کہ ایک ایسا کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے کہ جو کہ سیاستدانوں کا بھی، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں اور اس میں اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں جوڈیشری کے لوگ بھی شامل ہیں، سب کا کردار جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے آنا چاہیے. اور نہ صرف یہ کوئی انتقام ہوگا بلکہ اس ایسا ہونے سے جو ہے وہ ہمارا قبلہ درست ہو جائے گا، لوگوں کی سمت جو ہے وہ درست ہو جائے گی. تو ہم اس قسم کی جو ہے وہ سوچ رکھتے ہیں لیکن ہم انتقام کی سوچ نہیں رکھتے. اس بارے میں میاں نواز شریف صاحب نے بڑا واضح طور پہ کیا ہے کہ ہم ایسی سوچ نہیں رکھتے کہ جی ہم آئیں گے تو فلاں کو پکڑیں گے، فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، فلاں کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن بہرحال اس قوم کی سمت کو درست کرنے کے لیے اقدامات جو ہے وہ ضرور کریں گے، پارلیمنٹ کی منظوری سے کریں گے، سب کو ساتھ لے کے کریں گے اور پارلیمنٹ کے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے. نہیں، فلور کراسنگ کی بات یہ ہے کہ میں صرف اس بارے میں اتنا کہوں گا کہ پی ایم ایل این اس کی لیڈرشپ جو کمٹمنٹ ہم نے جس سے بھی کی ہے اور جو کی ہے ہم اس کمٹمنٹ کو آنر کریں گے. یہاں پر بھی کچھ لوگ موجود ہیں جنہوں نے 2017 میں الزامات لگائے نون لیگ پہ تصویر ملک کے معاملے پر، آج وہ دوبارہ آپ کے پاس موجود ہے. کیا یہ اپنے الزامات سے سیاسی والے دستبردار ہوتے ہیں اور ان کو جنہوں نے مجبور کیا کہ آپ ادھر جائیں، آپ اس سبا اپنے گھر آئیں، ان کے لیے کیا احتساب کیا؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ نہ کسی نے اس وقت مجبور کیا نہ کسی نے اس وقت مجبور کیا. اس وقت بھی ہم نے ہی کوشش کی تھی، تو اب بھی ہم نے خود اپروچ کیا ہے، خود ہم نے جو ہے وہ کوشش کی ہے.
تو دیکھیں معاملہ وقت جو ہے نا یہ بھی بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھا دیتا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہماری بھی سمجھ میں آئی ہیں، اور ہمارے ان دوستوں کی جو اس وقت ہم سے ناراض تھے. آپ جو بات کر رہے ہیں فتویٰ تو میرے اوپر ہی لگا تھا نا، آپ کے علم میں ہے. تو میں الحمدللہ اس وقت بھی بالکل صحیح راسخ العقیدہ مسلمان تھا. اس وقت بھی ہم نے پوری کوشش کی اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر طرح سے ثابت کرنے کی. تو بہرحال اس کوشش میں ہم جو ہے وہ اس کے بعد بھی آپ کے علم میں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب باقاعدہ سیال شریف گئے بھی تھے. تو دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کی تلخیاں ہیں، ان کو ہمیں جو ہے وہ حوصلے سے اور کھلے دل سے جو ہے ان کو فیس کرنا چاہیے. جی لاسٹ کویشچن. جی آپ معاشی پالیسی پہلے بھی لے کر آئے، آپ نے کہا آپ نے ڈلیور کیا ہوگا. سر آپ نے جو بجلی کے مسودے لگائے آج اس کی وجہ سے ہم مہنگی بجلی خرید رہے ہیں یا بنائی جا رہی ہے. آگے آپ کا معاشی پلان کیا ہے؟ آپ کیسے اس بجلی کے ریٹس کو نیچے لے کے آئیں گے؟ کیا کوئی پلان مرتب کر دیا گیا؟ اور میاں نواز شریف صاحب کیا اپنے پرانے حلقے سے ہی خلاف لڑیں گے، اور لڑیں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب مریض جو ہے وہ ایمرجنسی میں ہو تو اس وقت تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دوائی مہنگی ہے یا سستی ہے. اس وقت تو فوری طور پہ جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ مریض کی جو طبیعت ہے وہ سنبھل جائے. جب یہ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ تھی اسے ختم کرنے کے لیے ایسے منصوبے لگائے گئے جو 3 سے 5 سال میں مکمل ہو کے بجلی کی پیداوار شروع کر سکتے تھے، تاکہ وہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکے. یقیناً جو یعنی جسے پن بجلی کہتے ہیں ہم، ڈیمز، وہ سستی ہے اور بہت سستی ہے اس کے مقابلے میں جو بجلی گیس سے بنتی ہے یا اپنا تیل سے بنتی ہے. تو لیکن وہ منصوبے جو ہیں وہ کوئی تقریباً بہت بھی اگر کم عرصے میں بنے تو 10 سے 12 سال لگتے ہیں. تو ہمارا یہ پروگرام تھا، اور اب تک اگر ہم ہوتے تو یہ بادشاہ ڈیم جو ہے وہ نیئر ٹو کمپلیشن ہوتا. اگر ہم ہوتے تو اب تک سی پیک جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوتا. اگر سی پیک مکمل ہو چکا ہوتا تو آج سی پیک کے سورس سے اس ملک کو اتنے ڈالر مل رہے ہوتے کہ آپ مہنگی بجلی بنا کے بھی لوگوں کو سستی دے رہے ہوتے. آپ کو IMF کے جو ہے وہ سجدے نہ کرنے پڑتے اور ان کی باتیں نہ ماننی پڑتی. آج اگر بجلی مہنگی ہوئی تو IMF کے معاہدے کی وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ نے معاہدہ کیا ان کے ساتھ کہ ہم ہر قسم کی سبسڈی جو ہے وہ ختم کریں گے. جب ہر قسم کی سبسڈی ختم کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف اس پروجیکٹ کی وجہ سے ہیں جس کو 2017 میں کنسیو کیا گیا اور اس کے بعد اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، اور اس نے پھر جو ہے وہ 4.25 سال میں اس ملک کا وہ حشر کیا کہ نہ ابھی تک ہم سنبھل رہے ہیں، اور الیکشن کے بعد بھی کم از کم جو ہے وہ کوئی 1.5-2 سال ایسے ہوں گے کہ آپ پوری قوم پوری تندہی سے جو ہے وہ سارے مل کے ہم کام کریں گے تو پھر اس صورتحال سے باہر آئیں گے. جی لاسٹ کویشچن اب لیڈیز فرسٹ کو. ملاقات ہونے جا رہی ہے کراچی میں، تو کیا مسلم لیگ نون اور MQM اتحاد کے بعد پیپلز پارٹی کو صبح سے میں ٹف ٹائم دیں گے؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ کسی کو ٹف ٹائم نہیں ہوتا. اگر پیپلز پارٹی یہاں پہ آ کے پنجاب میں اپنے امیدوار کھڑے کرے تو کیا یہ ٹف ٹائم ہوگا؟ نہیں، کوئی ٹف ٹائم نہیں ہوگا. ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. پارلیمانی ڈیموکریسی میں جماعتیں اگر ہر جگہ پہ ملک کے ہر کونے میں ہر حصے میں موجود ہوں گی تو فیڈریشن مضبوط ہوگی، ملک مضبوط ہوگا، جمہوریت مضبوط ہوگی. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ہمارے دوسرے صوبوں میں جانے پر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ کسی کے پنجاب میں آنے پہ اعتراض ہونا چاہیے. جی میاں نواز شریف صاحب جیسے ہی ہمارے پارلیمانی بورڈز کی میٹنگز فائنل ہوتی ہیں ہم ڈیسیجن جو ہے وہ حلقوں کے کر لیتے ہیں،
اس کے بعد وہ ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی دسمبر کا یہ پہلا یا دوسرا ویک بنے گا کہ وہاں سے وہ جو ہے وہ پھر اپنے جلسوں کا آغاز کریں گے. وہ پورے ملک میں تمام صوبوں میں جو ہے وہ جلسے کریں گے. پنجاب کے متعلق میں نے ان کو جو تجویز دی ہے کہ پنجاب میں ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر میاں نواز شریف صاحب ایک جلسہ کریں گے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ہے پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ جلسے کریں گی. اس پروگرام کو ہم فائنل کر رہے ہیں. جیسے ہی شیڈول اناؤنس ہوگا تو ساتھ ہی یہ شروع ہو جائے گا.